اور 17 ذی الحج بلاک نمبر 7 سرگودا، 13 اگست چک 31 شمالی، اور مومنین عشرہ محرم کی مجلس سزا نیو سیٹلائٹ ٹاؤن نقوی ہاؤس میں رات کو روزانہ زین ساجد رکن صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ بر عظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ ہے وقت اب بھی کر لے ولائے علی قبول، ہے وقت اب بھی کر لے ولائے علی قبول، شاید تیرا یہ سانس کہیں آخری نہ ہو۔ انتہائی واجب الاحترام خطیب الایمان، وکیل نبوت و امامت و ولایت، مفسر فضائل و مصائب آل محمد، ملت تشیع کی انتہائی ذمہ دار علمی شخصیت، عزت مآب جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب بارگاہ آل محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے۔ ان کے بعد ثانی فوق شریک صف شفاعت امیر حسین جعفری صاحب، ان کے بعد نفیس الذاکرین سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے۔ بر عظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات سارے صاحبان بلند آواز۔ اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ بانی مجلس ہمارے بھائی غلام عباس کے اللہ رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ ایک مومن بیمار ہیں، ہارٹ پرابلم میں ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں، ابھی مجھے دعا کا حکم ہے، آپ دعا کریں ایوب کربلا کا صدقہ مولا انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے۔ لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، آپ جی ہیں میرے بھائی کو اللہ صحت کلی عطا فرمائے، ایوب کربلا کا صدقہ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بارگاہ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ دعا کیجئے مالک نے عزت عطا فرمائے اور ان کی دعا پائے تکمیل کو پہنچے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات، لیکن ذرا بلند آواز سے سارے صلی اللہ علیہ۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ ذاکرین موجود ہیں، جعفری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سید علی رضا بھی، اور میرا خیال ہے کچھ 4-5 ذاکر میں نے بیٹھ کے بھی سماعت فرمائے، عبادت میں نے بھی کی۔ ذاکروں کے جلسے میں ذاکر ہی پڑھنے چاہیے، مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، میں وقت اور حالات کی بات کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جن بھائیوں کو آج کل کے معاملات کا پتہ ہے وہ میری تائید کریں گے، دوسرے بھی ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں۔ پنجاب حکومت نے گجرات والے چودھریوں کی قیادت میں بنیاد اسلام بل پاس کیا ہے، اور بنیاد اسلام بل کی روح کیا ہے کہ اہل بیت کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ پنجاب اسمبلی نے آپ کے
ٹوٹل ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، نون گروپ کے ایم پی ایز بھی، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بھی، تحریک انصاف کے ایم پی ایز بھی، اسپیکر صاحب کی پلاننگ کے تحت، چودھری پرویز الہی کے حکم کے تحت ساری صفوں میں اتحاد پیدا کر کے بل یہ پاس کیا ہے کہ پنجاب میں اہل بیت کو رضی اللہ نہ کہا جائے، رضی اللہ کہا جائے۔ جیسے صحابہ کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے ویسے آل محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے۔ انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں، رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے کافر ہوتے ہیں۔ اور صاحبان گرامی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ جن پہ درود پڑھے بغیر، جس قبیلے پہ درود پڑھے بغیر صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی، وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ مسلمانوں کا کوئی ہمیں مذہب دکھایا جائے، کوئی فرقہ پریشان تو نہیں ہو رہا، مسلمانوں کا کوئی فرقہ دکھایا جائے جو نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھتے ہوں۔ ہم تو خیر گناہگار لوگ ہیں جو سارا سال ہماری جان کھاتے ہیں، صرف اللہ بس اللہ، اللہ ہی اللہ۔ وہ بھی جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کی منتیں کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی سوچنے والا نہیں ہے کہ یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل، میری طرف دیکھو یار، میری طرف دیکھو، وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، درود میں نے سرکاری پڑھا ہے، جو سرکاری طور پہ پڑھا جاتا ہے، درود میں نے وہی پڑھا ہے۔ ترجمہ جن ذہنوں میں نہیں ہے وہ بھی سن لیں۔ نماز میں نمازی کہتے ہیں، اہل سنت دیوبندی بریلوی اہل حدیث وہابی سلفی اللہ کی نماز میں کہتے ہیں اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا، محمد کی آل پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ساری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کے یار دوست بڑی دور تک ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ نہیں، آپ میرا خیال ہے تھوڑی زحمت فرما، لمحوں کی بات ہے، لمحوں کی بات ہے۔ درود ابراہیم کے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میں مہربانی سر میں دانا مجمع سے پوچھ رہا ہوں، وہ جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جتنے بھی آپ متوجہ ہو سکتا ہے وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ کہتے یہ ہیں کہ جناب اچھی بھلی وہ ریاض رضوی گفتگو کر رہے تھے اور جی وہ طرز شروع کر دی کہ ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے۔ شاید شیعہ حضرات جو ہیں یہ ہر وقت صحابہ کے بار کو زد میں رکھتے ہیں، بات صحابہ کے بار کی نہیں۔ ہم نبی کے صحابہ کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں، توحید کے شیعہ قائل ہیں، رسالت کا شیعہ اقرار کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے۔ میری تائید کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کو شیعہ وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، وحدانیت پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی توحید پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، 1,24,000 نبیوں کا ان کی نبوت کا اقرار ہم کرتے ہیں، تے ساڑھے گھراں چ بھی
تریاں سپاریاں علی قرآن. یہ بسم اللہ تشریف رکھ. قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے. یہ تجھے جو بل لانے پڑ رہے ہیں رولا صحابہ کرام دینا. میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں شیعہ جننے جوگے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں. نہیں آپ کی یہ خاموشی جو ہے نا یہ غلط فہمیوں میں اضافہ کرے گی. ہم جتنے جوگے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں. اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں کی. ماتمی گواہی دیں گے جتنی عزت شیعوں نے تیرے صحابہ کی جتنی عزت شیعہ قوم نے کی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں دلیل دے رہا ہوں یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. مہربانی میرا بیٹا، مہربانی میرا بیٹا. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. سوزی بابا علی رضا کل بھی ہیں تے امیر حسین کل بھی ہیں. میں ان قصیدہ شروع کر رہا ہوں. میں نے دیکھیں ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے تو وہی کرنی ہے. اب تھوڑی زحمت فرمائیں. ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہتے رہنا ہے. شیعہ مرنا قبول کر لے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. کبھی ہم سے پوچھو گے یار تم اتنے واقعی اتنی قربانیاں دے جاتے ہو تم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. بات واہ ساری باریک ہے ربانی صاحب تے ضروری نہیں تو آڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تو آنو سمجھ آؤں. خدا دا ناجے بغیر پرچیاں دے بھی سبحان اللہ. شیعہ مر جاتے ہیں بات باریک ہے. ہو سکتا ہے دو بندے سمجھ لیں سارا مجمع سمجھ لیں بات باریک ہے. شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. جی صحابہ کو نہیں مانتے اور شیعہ مرتا ہے یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو. اور جو تیرا اسلامی مولوی اسلامی مسجد میں اسلامی مجمع میں اسلامی چک میں اسلامی پنڈ میں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت ابو بکر کو بھی رضی اللہ کہے وہی تیرا اسلامی مولوی اسی تیرے مجمع میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیتا ہے. اور شیعہ دشمنی میں باطل نہ بنو یزید کو لعنت اللہ کہیں گے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. جی بسم اللہ مہربانی مہربانی تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ میری جان. ہم احترام کرتے ہیں. وقت بالکل تمام ہو رہا ہے. جی وہ جی اسمبلی ممبران نے جی ٹوٹلی کہہ دی ہے کہ اہل بیت کو رضی اللہ لکھنا ہے. جی بسم اللہ. جی کیا کریں جدوں کروں سامنے لگ جائے پھر یہی ہوتا ہے. ہم کیوں مشکل میں. لیکن میں چاہتا ہوں آگاہی پیدا کرو. یہی ایم پی ایس کل ووٹ مانگنے آپ سے آئیں گے. اور نہیں میں چھوٹی سی میں نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا. ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن ہمیں 1,24,000 نبیوں پہ ایمان رکھنا پڑتا ہے. فرض کریں جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. میں یہ کہتا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مہمان نواز نبی تھے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سارا مجمع کہے گا یار ریاض رضوی چنگا بھلا تھا
اس کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کو رضی اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کہتے جی ان کا ٹائٹل علیہ السلام ہے، انہیں رضی اللہ، اور یہ جو جن کا ٹائٹل علیہ السلام دیتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ، ان کا وجود یہ ہیں کیا؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ تیرے نبی کے پسینے کے قطروں سے یہ نبی بنے، تیرے نبی کے، اور جو محمد کے پسینے سے بنے، جو محمد کے پسینے سے بنے انہیں علیہ السلام کہتے ہو، اور جو محمد کے خون سے بنے انہیں رسول اللہ کیسے کہتے ہیں؟ مہربانی بیٹھے وقت تمام ہو گیا، گفتگو میں چھوڑ رہا ہوں، آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں اور اسٹیج میں بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ مصائب کی فرصت نہیں ہے، مصائب پڑھنے والے بہت بڑے مصائب خاں موجود ہیں اس محفل میں۔ آپ جی ہیں روانی صاحب، میں نے کیا کہا ہے کہ ہم شیعہ جن جوگے ہیں ان اے دی اردو میرے کو لو نہیں جے بن، ہم جن جوگے ہیں صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ جی صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں گے، یہ تیرے خواب ہیں، ان کی تعبیر تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ بہت شکریہ تم اہل بیت سے برابر، رضی اللہ اہل بیت کے برابر کرنا چاہتا ہے صحابہ کو، اور صحابی تو آپس میں برابر نہیں ہے۔ بول پڑھیں ماشاءاللہ، زیرک مجمع میرے سامنے، لو پورا مجمع گواہی دے رہا ہے، میں نے فقرہ کہا ہے کہ صحابی آپس میں برابر نہیں ہے۔ اگر سارے صحابی ایک درجے کے ہوتے پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ بولیں ذرا زحمت فرما لیں، میں گرمی سمجھ رہا ہوں کہ موسم تلخ ہے، گرمی بھی ہے، لیکن اس فقرے پہ دھیان دیں۔ اچھا چلیں میں اس طرح بات، کیونکہ ذہن پہ بوجھ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جلدی میں ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بہت ساری حدیثیں بیان کی، بلکہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو، لو دیکھیں میں نے پورا نام نہیں لیا، جی بسم اللہ، مجھے موقع دے ماشاءاللہ، مجبوری ہے، میں آپ کی بات کرتا، لیکن یہ بیٹھے میں سرکار ناظم ممبر، کیا انہوں نے میرے اعلان کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ ریاض رضوی صاحب ممبر پہ آ رہے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کا نام لینا ہے، وہ صرف ابو کہیں گے، آپ نے ہریرہ کہنا ہے، کو پروگرام بنے؟ میں نے کہا ابو، حالانکہ ابو کے بعد کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن سارے شیعہ مجمع نے فوراً ابو، بیٹھ جائے میری جان، اور میرے چندے بیٹھ جاؤ یار، اور رحم کیا کرو، اگر ممبر پہ آنا ہوتا ہے نا تو پہلے بیٹھنے کے لیے پہلے آنا ضروری ہے، یہ پرانی پرابلم ہے، کلمہ 40 سال کے بعد نمبر پہلے پہ آپ جی ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ ماشاءاللہ، یہ برآمدے والے بھائی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اوہو یہ مائنس کر لیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں نے حضرت ابو کہا، شیعہ مجمع نے
سارے مشترکہ طور پہ پبلک نے آگے سے ہریرہ کہا، حالانکہ حضرت ابو کہہ کے اور نام بھی لیے جا سکتے تھے، لیکن ساری پبلک نے میرے ابو کہنے کے بعد ہریرہ کہہ کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ نا ذرا زحمت کریں گے میرے ساتھ آپ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ حضرت وقت زیادہ نہیں ہے۔ اچھا ویسے میں کمال دیکھ رہا ہوں، یہ 7 چک دئی موجزہ ہے کہ بندے ستے بھی پہنے تے داد بھی دئی جائے۔ وہ ظاہر ہے غلام عباس جی سریلے ذاکروں کے ماحول میں تقدیر ایک مولوی لے آئے، پر ظاہر ہے تک پریشانی تو بنتی ہے نا، لیکن آپ تھوڑی زحمت فرمائیں، میں تو زیادہ بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، پڑھے لکھے بچے میری قوم کے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جانے والوں کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ان کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلام لانے کے بعد کل 3 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے، اور جب حدیثیں بیان کی ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 5573 یا 75 بن جاتی ہے۔ کل 3 سال نبی کی صحبت میں بیٹھے، 5500 حدیثیں بیان کر دی، اور وہ صحابہ کرام جو 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ان کی سنچری بھی مکمل نہیں ہوئی، ان کا 100 بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور جو محمد کی صحبت میں 3 سال رہ جائے وہ 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کرے، اور جو ساری زندگی رسول اللہ کے قدموں میں رہے وہ 100 بھی حدیثیں۔ تو پڑھے ہمارے بھائیوں کے مولوی کیا کہتے ہیں، اور تم شیعہ جذباتی لوگ ہو، حقیقت کے تو قریب نہیں آتے، تمہیں اندازے نہیں ہے، تمہیں واقعات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے اپنا بچا ہوا دودھ پینے کو دیا تھا۔ رسول اللہ کے بچے ہوئے دودھ پینے کی دیر تھی، حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ بھی زیادہ ہو گیا، انشراح صدر بھی ہو گیا، ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ سارے صحابی مل کے بھی حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے۔ آپ جیئے بیٹھے ایک لمحہ بیٹھ جائے، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے، آخری لفظ ہے، اور یقیناً گفتگو یہی۔ بہت شکریہ، دور والے بھائیوں کا بھی شکریہ۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی میرا خیال ہے 6 دفعہ غلام عباس جپا صاحب، میں نے آپ کے آنے سے پہلے کچھ 6 دفعہ کہا ہے کہ ہم صحابہ کو، اوے بول پڑھو، کوئی FIR میں نام آ رہا ہے۔ ہاں ہم ہم صفائی کا حق ہم دیکھیں نا، ملزموں کو بھی صفائی کا حق ہوتا ہے، ہمیں حق ہی نہیں دے رہی یار۔ اور میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ مجمع میں سے کسی بندے نے اٹھ کے کہا ہے رضوی صاحب نہیں ہم نہیں مانتے؟ یہ میں شیعہ مجمع میں کھڑا ہوں، ہاں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن میں جو سچ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم سے کئی گنا زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ میرے خیال اس میں کچھ بھی وہ 2 نمبری بات نہیں ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم سے بھی زیادہ، پورا مجمع ذہنی طور پہ میرے قریب ہے، ہم سے بھی زیادہ ہمارے مسلمان بھائی صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں سید ریاض حسین رضوی کیمروں کی موجودگی میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم بھی جتنے جوگے ہیں مانتے ہیں، لیکن آپ ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن پورے مجمع کے سامنے پوچھ رہا ہوں، جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ او یار خدا کے لیے بولے میرے، ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو ماننے والے اس پوزیشن میں ہیں۔ اور یاد رکھو آخری بندے تک مجھے مجمع کی تائید چاہیے، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، مولا کریم اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ ذاکرین واعظین کی ایک طویل فہرست میرے پاس موجود ہے،